آیت نمبر 53 اور 54 مکمل تلاوت ہوئی اور آیت نمبر 55 کا ایک حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ ان 2.5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا ایمان اور عمل اس کو بیان فرمایا۔ نمبر 2 اس زمانے کے کافروں یعنی یہودیوں کے مکر کو بیان فرمایا۔ اور نمبر 3 اللہ نے اپنے مکر کو بیان فرمایا۔ ارادتاً میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا ایمان اور عمل، ایمان اور اس کا بیان۔ اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت و رسالت فرمایا تو آپ نے اس وقت اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کچھ معجزات ظاہر فرمائے جن کا تذکرہ تفصیل سے ہمارے سامنے گزر چکا۔ پھر آپ نے اپنے علم اور اپنے عمل کو بیان فرمایا جس کے نتیجے میں آپ کے علم پر اعتراض کرتے ہوئے اس زمانے کے یہود، علم سمجھ رہے نا، وہ جو آخری آیت میں بیان کیا گیا کہ میں تمہارے پاس پچھلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ اس دین میں، اس مذہب میں، اس شریعت میں کچھ احکامات جو کہ حرام تھے ان کو میں حلال بتانے کے لیے آیا ہوں، کچھ جو حلال تھے انہیں حرام بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا اپنے علم کا اور تورات میں تبدیلی کا اعلان فرمایا، اس وقت یہودی آپ کے علم اور آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور یہ مخالفت آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس مخالفت کا جو بنیادی سبب تھا وہ تھا دین عیسوی اور دین موسوی کا ٹکراؤ۔ یعنی دین موسوی اب ختم ہوتا انہیں نظر آ رہا تھا، انہیں اپنی یہودیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مذہب اور ملت کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حالانکہ یہ بات قرین قیاس نہیں تھی، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے بھی تو کوئی دین تھا، تو تب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جب ہوئے تو انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اسی ضابطے کو مد نظر رکھا جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان کا یہ تحفظ ظاہر کرنا کہ اب ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ایک نئے دین کی بنیاد رکھ دی گئی اور نیا دین اب دنیا میں پھیلے گا، ہم اس لیے ان کی مخالفت کریں، تو یہ درست بات نہیں۔ بہرحال انہوں نے مخالفت کی۔ اور اب اگلی بات سمجھیے، فلسطین جہاں بیت المقدس موجود ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین کرتے تھے، کیونکہ آپ کی پیدائش یہی ہوئی ہے، آپ کا یہی علاقہ تھا یروشلم۔ اچھا، اس جگہ پر رومیوں کی حکومت تھی جو اس زمانے میں بت پرست تھے۔ اس زمانے میں کیا تھے؟ بت پرست تھے، ان کی حکومت تھی، یہودیوں کی حکومت نہیں تھی۔ ہاں البتہ یہودی مذہبی اعتبار سے یہاں پر اس وقت زیادہ تھے، یعنی جتنی بھی یہودیت دنیا میں موجود تھی ان میں زیادہ تر یہودی یہاں پر موجود تھے۔ اب یہودیوں نے وہاں پر اپنی جو ساکھ ہے یا اپنا جو مذہب ہے اس کی بحالی یا اس کی قیام کے لیے یا اس کے بقا کے لیے جنگ لڑتے ہوئے اس وقت کے وہاں پر بت پرست بادشاہ جس کے زیر نگین وہ علاقہ تھا، بنیادی طور پر تو روما سلطنت کا بادشاہ تھا لیکن یہ سارا علاقہ اسی کے زیر نگین تھا، جیسا کہ میں نے اس ساری گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ نزول قرآن کے زمانے میں بھی 2 بڑی طاقتیں تھیں،
اور ان میں سے ایک طاقت یہ روما سلطنت کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو روما سلطنت کے زیر نگین تھا فلسطین, اور فلسطین میں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مبعوث ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دور میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں یہودی شرک, گمراہی اور ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے. تورات کے اندر بے انتہا تحریف کر چکے تھے, اللہ کے احکامات کا استہزاء کر چکے تھے, اور اللہ کے جو پیغامات تھے انہیں پس پش ڈال چکے تھے. عملاً بھی اور علماً بھی وہ تورات سے بالکل دور ہو چکے تھے. جب کسی قوم میں علمی اور عملی بحران پیدا ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, بحیثیت شارع, بحیثیت رسول بھیجا. اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام بطور نبی موجود تھے, اور نبی علیہ السلام یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یعنی آپ کی ولادت کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام بطور نبی موجود تھے. لیکن یہ نبی تھے, رسول نہیں. نبی تھے, رسول نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رسول نبی تھے, لیکن آپ کو رسالت جو دی گئی وہ رسالت بہت مختصر, جبکہ ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بہت اونچے درجے کی رسالت تھی. بات سمجھ گئی؟ اچھا, یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پس منظر سمجھ میں آئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہودیوں کا وہاں پر زور ہے, حکومت وہاں پر رومیوں کی ہے, بت پرستوں کی, لیکن مذہب کے اعتبار سے بہت سارے لوگ یہودی مذہب کو ماننے کے دعوے دار. علم اور عمل کے لحاظ سے وہ اپنے مذہب سے کوسوں دور ہیں. بحران علمی موجود ہے, بحران عملی موجود ہے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے رسول اور نبی کو مبعوث فرمایا اور ان کو پیدا فرمایا, اور ان کی پیدائش کر کے, ان کو پیدا کر کے ان کے ذریعے سے اس گمراہی اور دلدل سے یہودیت کو نکالنا چاہا. اب جب اعلان نبوت فرما لیا اور اپنی رسالت کا اور اپنے منصب کا اعلان فرما دیا, تو وہی یہودی جن کی اپنا ہدایت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا گیا, وہی یہودی آپ کے مخالف ہو گئے. آپ کی ماں پر الزامات لگائے اور ان کو بدکارہ تک کہا گیا, اور آپ پر الزام لگائے گئے, آپ کو برا بھلا کہا گیا, آپ کو دشنام درازی کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو گالیاں تک دی گئی, آپ کو اپنے گھر سے گھسیٹ کر کے لے جاتے رہے, اور یہ ظلم اور ستم وہ کرتے رہے کہ شاید ان دھمکیوں سے اور ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے موقف سے, اپنے نظریے سے باز آ جائیں. لیکن وہ چونکہ نبی اور رسول تھے, یاد رکھیں کبھی بھی کوئی نبی اور رسول کبھی کسی دھمکی سے, کبھی کسی لالچ سے, کبھی کسی ڈرانے والے کے ڈرانے سے وہ کبھی خائف نہیں ہوئے, اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کے پیغام کو اس میں کمی نہیں آنے دی. برعکس عیسیٰ علیہ السلام اپنا پیغام ہم پہنچاتے رہے. اب ایک طرف کفر دندنا رہا تھا اور دوسری طرف رسول اپنا پیغام دے رہے تھے, لیکن جب رسول نے محسوس کیا کہ اب کفر بہت زیادہ غالب ہوا چاہتا ہے, تو پھر ایسے میں رسول نے اس وقت کے وہاں کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ من انصاری الی اللہ, میری مدد اللہ کے لیے کون کرے گا؟ میری مدد سے مراد میرے دین کا مددگار کون بنے گا؟ نبی اپنی مدد کے لیے جب بلاتے ہیں تو مطلب اپنے دین کی مدد کے لیے بلاتے ہیں. میرے دین کا مددگار کون ہوگا؟ ورنہ یاد رکھیے انبیاء اپنی ذات کے لیے تعاون نہیں مانگتے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی رسول تمامی نبیوں نے یہ بات کہی کہ ہم تم سے اس پہ کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں مانگتے, ہمارا بدلہ ہمارا اجر ہمارے رب کے ذمہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میرا معین و مددگار کون بنے گا؟ جواب دیا کچھ لوگوں نے, اور انہی لوگوں کو قرآن نے حواریین کہا. اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا. اب اگلی بات, حواریین نے اپنے
اپنی طرف سے مدد اور نصرت کا جب ذکر کیا تو ساتھ ہی اپنے ایمان کا بھی ذکر کیا اور اپنے عمل کا بھی ذکر کیا. کیا ایمان تھا؟ ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، تورات کی شکل میں نازل کیا، زبور کی شکل میں نازل کیا، اب انجیل کی شکل میں نازل کیا، ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں. واتبعنا الرسول، اور اے اللہ عملی طور پر ہم رسول کے تابع ہیں. عملی طور پر ہم رسول کے، اب الفاظ میں غور کیجیے گا، میں جو کہنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ربا ایمان وہ جو تیرے حکموں کا، تیرے حکموں پر ایمان، اتباع وہ جو تیرے رسول کے نقش قدم میں ہے. لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. جیسے ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حکم کس کے؟ اللہ کے، اور طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے، حکم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا مانا تو تب بھی ایمان قابل قبول نہیں، اور اگر طریقہ رسول کے بجائے کسی اور کا مانا تب بھی قابل قبول. حکم بھی وہی ماننا ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، کلمہ شہادت میں موجود، اور طریقہ بھی وہی ماننا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، کلمہ شہادت میں موجود. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہی معنی ہے. ٹھیک ہے. ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ جو تو نے نازل کیا اس پر ہمارا ایمان، اس سے ایمانیات ثابت ہوئی. اگلی بات، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں. یہاں رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ ہم رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عملاً ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور علمی طور پر وہی پیغام، وہی حکم ہمارے لیے حرف آخر ہوگا جو تیری طرف سے ہوگا. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد اپنے ایمان اور عمل کا اظہار کر کے کیا کہتے ہیں؟ فاکتبنا مع الشاہدین. فاکتبنا، اے اللہ اس بات کے گواہوں میں ہمیں لکھ دے، یعنی ہمیں مخلصین میں سے لکھ دے کہ ہم مخلصین ہیں، ہم نیکوکار ہیں، انشاءاللہ ہم نیکوکاروں میں قائم رہیں گے. خیر، یہ تو تھا ان کے ایمان اور عمل کا اظہار، جس کی میں نے تفصیل وضاحت کے ساتھ اس لیے کی ہے تاکہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کو سمجھ میں آئے اور پس منظر بھی سمجھ میں آئے. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک سلسلہ میں نے توڑا تھا کہ یہود تدبیریں کرنے لگے، الزامات لگائے آپ کی والدہ پر، آپ پر، اور مکر و فریب اور آپ کے خلاف تحریک اور سازشیں اور یہ سارے معاملات. اب ان سازشوں کی انتہا یہاں تک چلی گئی کہ وہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچے کہ جناب یہ جو آدمی ہے نا، یہ ہماری قوم کے درمیان دراڑ ڈال رہا ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف تو پیدا کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو بلا بلا کہتا ہے، ان کے دین اور ان کے احکامات کے اندر یہ تبدیلی اور تحریف پیدا کر رہا ہے، لہٰذا اس آدمی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. بادشاہ نے پوچھا کیا ایکشن ہو؟ کہا جی اس کو دنیا سے بھیج دیا جائے، یعنی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اب بادشاہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا کہ ٹھیک ہے، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، چونکہ آپ کی اکثریت ہے، آپ کی رائے کا، مغرب زدہ لوگ ہمیشہ صحیح، یہ جمہوریت کے قائل ہیں، یہ ہمیشہ صحیح جمہوریت کے. اسلام میں افراد نہیں گنے جاتے، اسلام میں مشورے اور رائے کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے اسلام نے شورائی نظام نافذ کیا ہے، جمہوری نظام نافذ، یہ فرق ہے. کیونکہ افراد گننے میں گدھا، خنزیر، خچر، گھوڑا، ہر چیز، ہر جانور برابر. ایسے ہی علم والا بے علم، اور جاہل، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، زانی، بدکار، سارے کے سارے برابر. جو ویلیو ایک مطلب چکلا چلانے والے کی ہے، وہی ویلیو وقت کے ولی اللہ کی ہے، ووٹ کی بھی ہے. جمہوریت میں تو یہ ہے، جمہوریت میں تو، جبکہ شورائی نظام میں یہ نہیں ہے. شورائی نظام میں یہ کہ جتنا جو آدمی پاکیزہ صفات اور کردار اور سیرت کا مالک ہوگا، اس کی رائے کا اتنا ہی زیادہ احترام کیا جائے گا. بات ہماری خیر. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کی اکثریت آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ السلام یعنی اس آدمی کے حوالے سے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو تم چاہتے ہو. اب جب ان کی طرف سے کچھ گو ہیڈ ملا کہ اب ایسا ہونے لگا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر کیا کیا؟ از خود عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب جب محاصرہ کیا، اب توجہ، ایک نقشہ وہ ہے کہ جب
بیت المقدس کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، اور ایک نقشہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ اپنا محاصرہ ہو رہا ہے. توجہ پاس میں. اب اس کے لیے بھی وہی الفاظ، اس کے لیے بھی وہی الفاظ. وہاں بھی جو نقشہ ہے، وہاں جو نقشہ ہے وہ نقشہ بالکل یہاں پر بھی پیش آ رہا ہے کہ وہاں بھی دشمن آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں بھی دشمن آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں بھی دشمن یہ چاہتا ہے کہ قلعہ کما ہو جائے، یہاں بھی دشمن چاہتا ہے کہ آپ کا قلعہ کما ہو جائے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے، راہ کی رکاوٹ ہی ختم ہو جائے. وہ بھی انہیں اپنے آباء و اجداد کا دشمن سمجھتے ہیں، یہ بھی حضور کو اپنے آباء و اجداد کا دشمن سمجھتے رہے. اس لیے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب دشمن آپ کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے. ایک تدبیر ان کی تھی، ایک تدبیر اللہ کی تھی. بعینہ مسجد اقصیٰ کے قریب اس گھر میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، وہاں پر بھی ایسا ہی نقشہ تھا کہ آپ اندر باہر دشمنوں کا محاصرہ. اور اس محاصرے کے دوران چاہت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہی باہر نکلے ہم انہیں پکڑیں اور انہیں سولی پر لٹکا دیں، کیونکہ بادشاہ نے ایک ہیٹ جو دے دی ہے. اب اگر ہم خود سے ایسا کر لیں گے تو بادشاہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اب ہوا گیا، انہوں نے محاصرہ تو کر لیا، لیکن اب آئیے الفاظ پہ پڑھیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی. اب سمجھائیے بات. اب لفظ مکر کو ایک دفعہ اس کا معنی سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اگلی بات سمجھاتا ہوں. وہیں لے کے جاؤں گا جہاں سے لفظ توڑا ہے. مکر کا پنجابی میں، اردو میں معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا. ٹھیک ہے، یہ اردو میں، پنجابی میں اس کا معنی یہی ہوتا ہے. یاد رکھیے پنجابی کے مکر میں اور عربی کے مکر میں فرق ہے. مکر پنجابیوں کا ہو اور مکر عربیوں کا ہو تو دونوں کا کیا ہے؟ فرق ہے. عربی کا جو مکر ہے اس کا معنی ہے تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، حکمت عملی اختیار کرنا. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. لفظ مکر کا اطلاق پلاننگ پر ہے. پلاننگ جائز ناجائز دونوں ہو سکتی ہے، حلال حرام دونوں ہو سکتی ہے، اچھی بری دونوں ہو سکتی ہے. لیکن مکر پنجابی کا ہو یا مکر اردو کا ہو، یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یہ اچھا، عربیوں کا مکر اچھا ہوگا لیکن پنجابی اور اردو والوں کا مکر اچھا. بات اللہ تفنن بات عرض کر رہا ہوں. خیر، اب یہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. کیا مطلب؟ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. ان کی بھی چال تھی، اللہ کی بھی، ان کی بھی حکمت، اللہ کی بھی، ان کی بھی پلاننگ، اللہ کی بھی. اب اللہ نے اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والے ہیں. یاد رکھیے یہاں مکر کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ تدبیر کرنا، دھوکہ دینا نہیں، ورنہ کفر ہو جائے گا یہ معنی کرتے ہوئے. اگر دھوکہ کا معنی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. بات سمجھ؟ اللہ دھوکہ نہیں دیتے، اللہ تدبیر کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی. اتنی بات سمجھ گئی؟ اب آئیے اس بات پر جہاں چھوڑا تھا. لوگوں نے تدبیر کی، مکر کیا، تدبیر کی. اب ان کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے، ہم انہیں پکڑ کر کے سولی لٹکا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. تدبیر ان کی بھی، تدبیر اللہ کی بھی. ہوا کیا؟ انہوں نے محاصرہ کیا، کافی دیر تک محاصرہ رہا. عیسیٰ علیہ السلام باہر نہ آئے. عیسیٰ علیہ السلام باہر، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک بندے کو دروازے سے نہیں بلکہ کھڑکی کے راستے سے یا دیوار کو پھلانگ کر کے اندر اس کو بھیجا، جاؤ، اور جا کر کے مجبور کرو عیسیٰ علیہ السلام کو باہر نکلنے پر، یا پھر اندر سے دروازہ کھولو اور ہم خود جائیں. یہ بندہ اندر گیا، وَمَكَرَ اللَّهُ. اب اللہ کی تدبیر سنیے. بندہ جب اندر گیا تو جس رب نے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، جس رب نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر
مٹی کے کھلونوں کو پرندے بنایا، جس رب نے مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تم باذن اللہ کہنے پر زندہ کروا دیا، اب وہ رب ایک اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، قدرت اپنی ظاہر کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو صورت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، جو صورت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی شباہت، وہ صورت نہیں، اس کی شباہت اس آدمی پر چڑھا دی اور اس آدمی کو اندر سے نکلنے میں مجبور کر دیا۔ یہ ہے وَمَكَرَ اللَّهُ۔ جب وہ آدمی گھر سے نکلا باہر، لوگوں نے دیکھا عیسیٰ آ رہے ہیں، لوگوں کو شبہ ہوا، لوگوں کو کیا ہوا؟ قرآن نے کہا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں شبہ ہوا۔ اب وہ جب آدمی باہر نکلا، انہوں نے پکڑ لیا، اس کو دبوچ لیا۔ وہ کہتا رہا میں عیسیٰ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اتنا زمانہ ہم نے عیسیٰ کو دیکھا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اوہ تیری ماں ایسے، تیرا اپنا سلسلہ ایسا، تو ایسا، تو ایسا، اب تو جھوٹ بھی بولنے لگ گیا۔ پکڑا، دبوچا اور پھر لے گئے ایک درخت کے پاس، اور وہاں جا کر انہوں نے رسی اور وصولی کا ایک نظام قائم کیا، جس کو آج صلیب کی شکل میں یہ سمجھتے ہیں، اور وہاں پر اس آدمی کو لٹکا دیا، اور سب کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اللہ نے اس کے اوپر طاری کی، اس آدمی کو انہوں نے لٹکا۔ وہ بیچارہ چیختا رہا، چلاتا رہا، روتا رہا، داڑیں مار مار کے کہتا رہا ظالمو تم نے مجھے اندر بھیجا تھا، اور ظالمو مجھے تمہیں ایسے کیا تھا، میں عیسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں۔ نہیں تو ہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی پکڑے، اپنے ہی بندے۔ اب آپ کہیں گے یا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ نے ظلم کیا۔ نہیں بھائی، ظلم نہیں ہے، یہ اقدام قتل تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اقدام قتل، جس میں یہ آدمی بھی شریک تھا، جس میں یہ آدمی بھی شریک تھا، اور سب سے زیادہ اقدام قتل کا محرک یہی آدمی بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر تو یہی گیا تھا نا۔ اگر اسے سزا دی گئی خدا کی طرف سے تو بالکل وہ سزا عین قانون الہی اور قانون انسانیت اور قانون فطرت کے مطابق دی گئی ہے کہ وہ اقدام قتل کا مجرم تھا۔ بات میں نہیں آ رہی؟ اس لیے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اسے تو اس وقت سزا دی، باقیوں کو بعد میں سزا دی۔ اچھا، اب اسے پکڑ کر کے سولی لٹکا دیا۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر، بہتر نہیں، سب سے بہتر۔ یہ بات سنا گئی؟ اب اگلی آیت جو آیت نمبر 54 ہے، 55، آیت نمبر 55 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں آتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ تین باتیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، ایک، نمبر 2 ورافعک الی، نمبر 3 ومطہرک من الذین کفروا۔ یہ تین باتیں ہیں۔ اللہ کرے میں پہلی بات کی وضاحت کر سکوں اس مختصر سے وقت میں۔ دیکھیے یہ جو متوفیک کا لفظ ہے نا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی ہوتا ہے موت دینا۔ اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ موت دینا۔ اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے نیند طاری کرنا۔ اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نیند۔ تیسرا معنی، اس کا تیسرا معنی ہوتا ہے پورا پورا اٹھا لینا، وصول کر لینا۔ تینوں الفاظ یعنی تینوں معنی اس لفظ کے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی تین مختلف آیات، ان میں سے ایک آیت میں توفی کا معنی یا توفا کا معنی موت، دوسری آیت میں توفا کا معنی نیند، تیسری آیت میں توفا کا معنی پورا پورا اٹھا لینا، وصول کر لینا، اخذ کر لینا، اکثر شیء بکل، یعنی کسی چیز کو پوری طرح وصول کر لینا، لے لینا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دوں، میں اس لیے اس کے اوپر وضاحت کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں
یہودیت کی تعداد تقریباً کم و بیش 80 لاکھ ہے. کتنی ہے؟ 80 لاکھ. اور قادیانیوں کی تعداد اس وقت پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زائد ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا. پورے غور سے فکر سے سنیے گا. پاکستان میں قادیانیوں کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ افراد ہے. اور آپ حیران ہوں گے جہاں پہ یہ خنزیر پیدا ہوا تھا مرزا قادیان میں، جو کہ انڈیا کا علاقہ ہے، خود ہندوستان کے اندر یعنی انڈیا کے اندر قادیانیوں کی تعداد کم ہے. انڈیا سے زیادہ پاکستان میں، جو کہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 6 لاکھ. اور پاکستان سے زیادہ برطانیہ اور امریکہ میں، جو کہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 15 لاکھ کے قریب ہے. اور سب سے زیادہ یہ بدبخت آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ افریقی ممالک کے اندر، جس میں سے تنزانیہ اور افریقی اپنا شہروں میں سے زامبیا وغیرہ، ان علاقوں میں یہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ ہے. افریقی ممالک کے اندر جہاں ہم سنتے ہیں نا، آئے روز کان کھول کے سنیے گا اس بات کو، ہم سنتے ہیں کہ نہیں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کبھی غور بھی کیا ہے وہ کون سا اسلام ہے؟ جس اسلام کے پھیلنے کی بات آپ کا میڈیا کرتا ہے وہ اسلام ہمارا اسلام نہیں. بہت سارے علاقوں میں اس اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے قادیانی ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ تعداد نہیں، جہاں پر قادیانی کا اس وقت سربراہ موجود ہے برطانیہ، وہاں پر اتنی تعداد موجود نہیں. یعنی پھر یہ افریقی ممالک میں اتنی زیادہ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ قادیانی ان علاقوں میں زیادہ پھیلتے ہیں جن علاقوں میں لوگ غربت کی انتہائی پستی میں ہوتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خط غربت سے بھی نیچے، غریب نہیں، غربت کے بھی نیچے جو سطح ہے نا، وہاں پر جہاں پر خوراک لوگوں کے لیے دستیاب نہیں. آج بھی بہت سارے علاقوں میں لوگ وہاں پتے کھاتے ہیں، زمین سے کچھ نرم کوئی بوٹی کوئی چیز اس طرح ہو جائے اسے پکڑتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اگر آپ کو اس بات پر تھوڑی سی وضاحت طلب چاہیے ہو تو جب کبھی جماعت آتی ہے نا بیرون کا دورہ کر کے، خاص طور پہ افریقی ممالک سے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں، وہاں کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی آدم خور موجود ہیں، جہاں پر آج بھی انسانی شکل میں آدم خور موجود ہیں، انسانوں کو کھاتے ہیں. پر یہ جو دنیا کے اندر قادیانیت پھیلی ہوئی ہے 1 کروڑ سے زائد ہے، اس قادیانی نے، اس مذہب نے، یہ مذہب تو نہیں خیر، اس فرقے نے یا اس کیا کہتے ہیں اس کو، فرقہ نہیں، اس فتنے نے جو اس کائنات میں کفر اور دجل پھیلایا ہے نا، وہ ان کے دجل اور فریب میں سے ایک یہ لفظ ہے، ایک یہ لفظ ہے کہ وہ لفظ متوفی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں. اب اہل سنت کے نزدیک، پوری امت مسلمہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. ایک قادیانیوں کا دعویٰ ہے، ایک مسلمانوں کا دعویٰ ہے. اب مسلمانوں کے اس دعوے پر دلائل کیا ہے، اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی بات اگلے درس میں کروں گا. وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.